ہمارے یہاں اگر کسی بندے کا 1 kg ویٹ ہے نا تو ہم اس کو 1.5 kg شو کرتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ بھی اگر آپ کی انکم 70,000 ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ₹1,00,000 شو کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم اس فینومینا کے اندر پھنس جاتے ہیں جس سے ہم کبھی نکل ہی نہیں سکتے اور ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنا آپ اندر کا جو ہے وہ ختم کر لیں. پاکستان میں سب سے زیادہ ویلیو آپ کے خیال میں کس چیز کو دیا ہے؟ ہمارے یہاں اپنی حیثیت سے بڑھ کے لوگوں کو دکھانے کی اگر کوئی عادت ہے تو اس کی آؤ بھگت کرنے کی. اس کو یہ نہ لگے کہ ہمارے یہاں جو مہمان کلچر ہے کہ بھی اگر کوئی آ گیا ہے تو اپنے گھر میں چکن بنائے یا نہیں بنا ہمیں اس کے لیے وہ لے کے آنا ہے. ایک لفظ بتائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اوپن شو. اوپن شو. عزت بیسیکلی. جی عزت کے لیے ہم سب کچھ کرنے کو آتے ہیں. آپ قرآن شریف ڈھونڈ لیں, حدیث ڈھونڈ لیں, مجھے تو عزت کے بارے میں کچھ عزت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. ایک زبردستی کی تھوپی ہوئی ایک چیز ہے کہ جی عزت ملے گی. وہ عزت کے چکر میں پاکستان میں سب سے خوبصورت بلڈنگ کیا ہوگی؟ مارکی ہوگی. ہسپتال نہیں ہوگا, اسکول نہیں ہوگا, مارکی بڑی خوبصورت. بندہ 20 سال کی سیونگ کو ایک شادی میں خرچ کر کے آتا ہے اور اس میں عزت اس کی کمائی وہ کوئی عزت بھی نہیں ہوتی. یہ ویلیو سسٹم گڑبڑ ہے. اس کا تعلق لیکن ہیومن سوشیالوجی سے ہے, ہیومن سائیکالوجی سے, انسان کیسے سوچتا ہے اس سے. تو ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا ابراہیم ماسلو. ان کا ایک چارٹ انہوں نے بنایا, اس کو آپ اگر گوگل کریں تو اس کے اندر پرائڈ جو ہے نا وہ 3rd 4th پہ آتی ہے. اس کے بعد آنیسٹی آتی ہے, اس کے بعد کریٹیوٹی آتی ہے, اس کے بعد ابنڈنس آتی ہے, اس کے بعد آپ جو ہے وہ سمجھیں کہ زبردست انسان لگ جاتے ہیں. اور لیکن اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپریسیشن کی بہت سخت ضرورت ہے. یعنی آگے بڑھنے کے لیے جو اقبال کہتے ہیں نا کہ خود ہی پر بلند, اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہے آنیسٹ فیڈ بیک اور اپریسیشن. اگر آپ کام کر رہے ہیں, آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ویوز نہیں ملیں گے نا تو آپ کام چھوڑ دیں. آپ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ کوئی دیکھے اور مجھے کوئی تعریف کرے یا کوئی برا بھلا کچھ تو بولے نا کہ یار یہ اچھا ہے برا ہے. اگر کوئی آپ کی تعریف نہیں کرے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ میں کچھ غلط کر دوں, تو میں کوئی اچھا نہیں پہنا ہوں, میری گاڑی اچھی نہیں ہے. یہ اپریسیشن کی ہے. تو ہمارے ہاں آپ ویٹر کو ملے تھینک یو بولتے والے کم ملیں گے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں لینا, ہم اپنے بچوں کو تھینک یو نہیں بولتے. ہاں ہم یہ کچھ ڈیزائن میں فالٹ ہے. جب میں امریکہ میں رہتا تھا واپس آیا تو سب سے زیادہ جو میں چیز مس کرتا تھا وہ یہ کرتا تھا کہ میں فلوریڈا میں جہاں گھر پہ رہتا تھا کوئی انجان بھی روڈ سے گزرتا تھا, ہیلو بھائی کون ہے, چاچے کا لڑکا ہے میرے, کیوں ہیلو بھائی کر. پہلے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بھائی کیوں سلام کر دیا, جیسے کسی نے کوئی گالی دے دی. حالانکہ دین میں کہہ رہے ہیں ہر جاننے نہ جاننے والے کو سلام کرو. پاکستان آیا تو نہ مسجد میں کو سلام کرتا ہے, نہ مسجد جاتے ہوئے کو سلام کرتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ تو میں نے فیصلہ کیا کہ کوئی کرے نہ کرے میں مسکراؤں گا اور میں سلام کروں. پھر تھوڑے دن کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بھی سلام بیک کرنا شروع ہو گیا. تو کسی کو تو ابتدا کرنی ہوگی اس چیز کی جو ہمیں صحیح لگتی ہے. تو آپ اپنے حصے کا دیا جلائیں اور اس سے دیے سے آگ لگ جائے گی اور پورا جنگل جو ہے وہ روشن ہوگا. ایک غیر بھائی ایک چیز کوئی شاید یہ بدتمیزی ہو جائے, بالکل پلیز بدتمیزی کریں, خوشی سے کریں جا کے, تھوڑی ریٹنگ آپ کی بھی بڑھے میری بھی. نہیں میں یہ ایک تھا کہ ایک میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ نے کہا کہ سیم جو فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو آپ اپنے سوشل میڈیا سرکل پہ نہ رکھیں, وہ جیلس ہوتے رہتے ہیں آپ سے. نہیں جیلس کا ورڈ تو نہیں میں نے یوز کیا ہوگا, میں نے کچھ اور کہا, میں آپ بات پوری کریں. جی تو یعنی کہ وہ یعنی کہ نیگیٹیوٹی دیکھتے رہیں گے, ہم آپ کو چیک کرتے رہیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا اس طرح سے باعث بن جاتے ہیں. یعنی کہ جو مجھے اس میں سے آئیڈیا ملا. پھر ایک ویڈیو میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم جو انڈسٹری کے لوگ ہیں سیم انڈسٹری کے لوگوں کو رکھنا چاہیے تاکہ اگر آپ کو کسی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی, تو آپ کو جب تک آپ سے جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ آپ سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں. اس میں لیبر کی اپنے ایگزامپل دی کہ اگر آپ کو 50 لوگ چاہیے تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے پاس وہ 50 لوگ ہوں. تو اب اس میں کانٹرڈکشن ہے. تو وہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ اس میں آپ کس کے حق میں ہیں کہ سیم فیلڈ کے لوگوں کو ایڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کلاس 1 میں جب ہم ہوتے ہیں تو آج ہی اسپیلنگ ہوتی ہے
اگر کوئی لکھا ہو نا اے تو کہیں گے آ ہے. کلاس 9 میں ہوں گے تو کہیں گے یہ الجبرا ہے, اے نہیں ہے, یہ اے پلس اے. تو آپ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی ویڈیو کس کانٹیکسٹ میں دیکھی. ابھی جو ریلز ہوتی ہیں جو ٹوٹے بنا کے ڈال دی جاتے ہیں اس میں سارا کانٹیکسٹ لوز ہو جاتا ہے. کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں, نئے نئے دنیا میں آئے ہیں, نئے نئے اپنا کام کر رہے ہیں, نئے نئے مارکیٹ میں آئے ہیں, تو آپ کو پہلے ان جیسوں سے ملنا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ جب ایک نہج پہ پہنچ جائیں گے, ایک جگہ پہ پہنچ جائیں گے, تو آپ نے سارے چاروں طرف اپنے جاننے والے جمع کر لیے, تو آپ اس کنویں کے مینڈک بن جائیں گے جس کنویں میں آپ ہیں. اب آپ کو کنواں بدلنا ضروری ہے. اگر آپ کنویں کے اندر دوسرے لوگ نہیں لائیں گے تو آپ اسٹیگننٹ ہو جائیں گے اور آپ کے اندر گروتھ نہیں آئے گی. اس ٹائم پہ آپ کو تھوڑے سے کنویں سے باہر نکلنا ہے, گھومنا ہے, پھرنا ہے, دوسرے لوگوں کو ایڈ کرنا ہے. ایسے لوگوں کو اپنے نیٹ ورک میں لائیں جو کہ آپ سے بالکل فرق ہو, آپ کے شاید مخالف ہی کیوں نہ ہو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سٹیج میں ہیں نیٹ ورک پہ. جو آپ میری فیس بک کی ویڈیو کریں, میری پہلی ویڈیو میں نے پوسٹ کری تھی فیس بک پہ, وہ تھی کہ فیس بک کیا ہے. کیونکہ فیس بک کو لوگ منع کرتے تھے چلانے سے, سختی سے منع کرتے تھے, علماء باقاعدہ منع کرتے تھے, پھر بینڈ ہو گیا تھا. اس وقت میں نے کہا تھا خدا کے واسطے کسی 50 لوگ کو ایڈ کرو. یعنی لوگ ایک تو فیس بک بھی بناتے تھے, میں نے یہ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ کسی بھی 50 کو ایڈ کرو. اس کے بعد میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ 500 نان پاکستانی کو ایڈ کرو. اگر کر لو گے تو میں لیپ ٹاپ فری دوں گا. میں نے 500 لیپ ٹاپ اپنی جیب سے دیے. اس کے بعد مجھے رزلٹ میں نے میجر کیا کہ اگر کوئی ایک انسان جو پاکستان میں رہتا ہے وہ 500 نان پاکستانی کو صرف دوست بنا دے, جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ ماجد صاحب کو نکال دیں اور ٹام ڈک اور ہیری کو ایڈ کریں, تو آپ کی پر کیپٹا انکم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کیسے؟ پاکستان کی پر کیپٹا انکم ہے $1000 سال. دنیا کی پر کیپٹا انکم ہے $10,400 سال دنیا کی, اس میں نائجیریا, روانڈا, سب ایتھوپیا سب شامل ہیں. امریکہ کی پر کیپٹا انکم ہے $45,000 سال. سنگاپور کی ہے $55,000 سال. لکسمبرگ کی $120,000 سال. اب آپ دنیا سے 10 گنا پیچھے, سنگاپور سے 55 گنا پیچھے, لکسمبرگ سے 110 یا 112 گنا پیچھے. آپ کے لکسمبرگ میں بہت سارے دوست ہیں, آپ ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں, لیکن وہ دوست آپ کی ہیلپ کر کے آپ کو وہ جاب دلا سکتا ہے جو آپ یہاں 50,000 میں کر رہے ہیں, وہاں 5 لاکھ میں کر رہے ہوں آن لائن پر. یہ فرق آتا ہے جب آپ اپنا نیٹ ورک چینج کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو لگتا ہے او یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. کل کی میں بات بتاؤں, کل ہم ایک کانفرنس میں گئے تھے, وہاں سے واپسی میں کچھ لوگوں نے ہمیں روکا کہ پلیز ہمارے ساتھ کافی پی لیں. وہاں پر ایک بچہ جو کہ بالکل میرے اور آپ کی جیسے تھا, $4,50,000 سال بناتا, یعنی ہو گئے تقریباً 15 کروڑ روپے سال. معصوم سا ایک نارمل سا پاکستان. ایک اور اس کے برابر میں تھا, وہ بھی تقریباً 5 کروڑ روپے سال بنا رہا تھا انٹرنیٹ پہ کمپیوٹر پہ. تیسرا تھا, وہ بھی کچھ ایسی 5-10 کروڑ روپے تھا. تو میرے ساتھ میرے بھائی کا بیٹا کہتے ہیں یہ تو میری جیسے تھے, اس کا مطلب میں بھی کر سکتا ہوں. یہ ہے وہ پوائنٹ آف چینج کہ پہلے اپنے آپ پہ بلیف ہو گیا کہ میرے جیسے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں. ساری زندگی ہم نے کیا گورا اچھا ہے, امریکہ زبردست ہے, جاپان جیسے تو ہم کبھی بن ہی نہیں سکتے. آپ کہہ رہے تھے شروع میں انٹرنیٹ ہمارا پتہ نہیں آئی ٹی, پاکستان آئی ٹی میں دنیا کے تمام ممالک میں بہت آگے ہے. اگر آپ صرف موبائل کی کاسٹ نکالیں, $5 مہینے میں آپ کو انلمیٹڈ انٹرنیٹ, انلمیٹڈ SMS, انلمیٹڈ کال ملتی ہے. $100 میں بہترین فون مل جاتا ہے. $100, 50 میں بھی مناسب فون مل جاتے ہیں, کہیں نہیں ملتا دنیا میں. اتنا سستا انٹرنیٹ ہے, لیکن آپ اس کا استعمال صحیح نہیں. نمک لے لیں, $5 کلو والا جو ہمارا نمک یہاں سے ہم نکال کے بیچتے ہیں, وہ 5,000-10,000 روپے کلو آن لائن بکتا ہے. ہم تو نہیں بیچ رہے. میں کیوڑا گیا خاص کر کے دیکھنے, تو باہر 35 دکانیں تھیں, اور سب سے بڑا کمائی والا آدمی کون ہے وہ؟ جرمن کمپنی ICI. یہاں بیٹھ کے بھی ہم اپنے پیسوں سے بھی نہیں کما رہے. ICI نے اتنا بڑا سوڈا ایش کا پلانٹ لگایا ہوا ہے جس میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں. ہمارے کسی نے سوڈا ایش بھی اپنے نمک سے ہم سوڈا ایش بھی نہیں بنا پا رہے. اتنا سمپل پروسیس ہے اس کو بنانے کا, ہم خود ہی فائدہ نہیں اٹھا رہے. تھوڑے سے ہم ایمی بونگی مارتے ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم اٹامک پاور ہیں, ہم بالکل ڈرپوک انسان ہیں. ہم اس کی وجہ ہے بہت ساری کہ ہم بھوکے ہیں, ہمارے پاس we are not content in many ways. Again ابراہیم مازلو کا چارٹ کو فالو کریں, جس کی وجہ سے ہم بزدل ہو گئے ہیں, ہم انویسٹ نہیں کر رہے ہیں ان چیزوں میں جس میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے.
کوئی روڈ بناتا ہے تو غصہ ہو جاتے ہیں, کوئی ٹرین بناتا ہے تو غصہ ہو جاتے ہیں. انفراسٹرکچر ہم نے ٹھیک نہیں کیا. پہلے انفراسٹرکچر بنتا ہے, اس کے بعد آل آف اے سڈن چیزیں ہوتی ہیں. ایجوکیشن انفراسٹرکچر تھا, اب ایجوکیشن تو obsolete ہو گئی. Information is no longer valid. After 2023, information is obsolete. The power is in action. Power is in knowing what is not inside the book.